مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ان دنوں ہم خداوند کے کلام میں سے غور کر رہے ہیں مسیحی مختاری پر، اور آج ہم بالخصوص خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ مسیحی مختاری میں دوسروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا یا خدا کی راہ میں دینا، بائبل مقدس میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیزان، ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مال کے خرچ کرنے میں مسیحی مختاری کے جذبے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یا زمین پر جو کچھ بھی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے مختار ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں دی گئی ہیں، ہمیں اس کا مختار بنایا گیا ہے۔ اور مختار مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ چیزیں جو اسے دی جاتی ہیں وہ اس کی کسٹڈی میں دی جاتی ہیں، وہ ان کا کسٹوڈین ہوتا ہے، وہ ان کا مختار ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، زبور 24واں اور اس کی پہلی آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے رہنے والے بھی۔ یہ حوالہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ ہم اس کے بارے میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں دی گئی ہیں، اور در حقیقت ان سب چیزوں کا مالک ایک ہی ہے اور وہ خداوند ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، اور جہان اور اس کے لوگ بھی خداوند ہی کے ہیں۔ اور جب سب کچھ خداوند کا ہے تو پھر ہمیں کسی طرح کی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے جب ہم ان چیزوں کو جہاں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہیں پر ہم ان چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خدا چیزیں ہماری مختاری میں دیتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری آمدن کا، ہمارے مال کا وہ حصہ جو خداوند نے دیا تو ہمیں ہے، لیکن خدا اس سے ہماری آزمائش کرتا ہے کہ ہمیں دیا گیا وہ حصہ، ہمیں دیا گیا وہ مال، کیا ہم اسے خود غرضی کے ساتھ صرف اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہیں یا پھر ہم دوسروں کو بھی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پولس رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نظر نہ کرے بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرو۔ دوسرے لوگ کس حال میں سے گزر رہے ہیں، دوسرے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی نگاہ میں یہ بات رکھنی چاہیے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو بعض اوقات ہم اپنی چیزوں سے، اپنے مال و دولت سے اس قدر محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں ایک بت بنا لیتے ہیں، جو کہ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مال و دولت سے اور اپنی چیزوں سے اتنی محبت نہ کریں کہ ہم خدا سے بھی زیادہ اہمیت انہیں دینا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں کسی وقت انہیں قربان کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم انہیں قربان بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند ہماری دی گئی جو نعمتیں اور برکتیں اور بالخصوص جو مال ہے اس کو خرچ کرنے میں خداوند ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا ہم ضرورت پڑنے پر ان چیزوں کو فورسیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن جیسا کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے، اور ایسا بھی بعض اوقات زندگیوں میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جان کا نقصان کر لیتے ہیں لیکن اپنے مال کا نقصان کرنا انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو کسی دوسرے شخص کے لیے دے دینا ناممکن دکھائی دیتا ہے، اپنی ایک پینی بھی کسی دوسرے شخص کو دینا نہیں چاہتے۔ یہ رویہ بت پرستی کا رویہ ہے۔ اور جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے حوالہ،
اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ بعض اوقات ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو روپیہ پیسہ یا مال ادھار دیا ہے تو ہم انتظار کریں کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، جب اس کے پاس بہتات کے ساتھ ہوگا یا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ہمارا قرض واپس لوٹا دے تو خود ہی وہ اس قرض کو واپس لوٹا دے گا۔ اگر ہم بار بار اسے تنگ کریں گے اور بار بار اس سے تقاضا کریں گے، گو وہ ڈیو ڈیٹ آ چکی ہو جس میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا مال ہمیں لوٹا دے گا، ہم یوں نہ کریں کہ جیسے ہی وہ تاریخ آئے تو ہم اس سے تقاضا کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہم صبر سے کام لیں، ہم استقامت سے کام لیں اور ہم انتظار کریں کہ جب اس کے حالات اچھے ہوں گے تو وہ ہمیں دے دے گا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی کچھ لے لے تو اس سے طلب نہ کر، بلکہ ہمیں خداوند پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب اس کے پاس ہوگا وہ ہمیں دے دے گا۔ اور ہمیں اپنے خدا سے زیادہ اپنی دولت سے محبت نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کا درجہ ہماری زندگیوں میں کم ہو جائے گا اور دولت کا درجہ کہیں ہماری زندگی میں خدا سے بھی اوپر آ جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ہم خدا کے پجاری نہیں بلکہ دولت کے پجاری ٹھہریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ وہی جو خدا کے پجاری اور وہی جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں وہی الہی برکتوں کے وارث ہیں، اور جو دنیا کے مال و دولت سے محبت رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی دھن میں لگا رہے، یہ نہیں کہ وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال بنانے اور دولت بنانے کی دھن میں لگا رہے، اور اگر وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہے گا اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے بھی تیار رہے گا۔ اسی حوالے میں جب ہم 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ ولیم بارکلے نے اس ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ دولت مند ہونا برا نہیں، لیکن دولت پر انحصار کرنا روحانی تباہی کا باعث ہے، کیونکہ دولت دل کو خدا کی بادشاہی کی بجائے خود پر مرکوز کر دیتی۔ اگر ہماری نگاہیں خدا کی بادشاہت پر نہیں لگی ہوئیں اور دولت پر لگی ہوئی ہیں تو پھر ایماندار ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے ایک بڑی خطرناک حالت ہے، اور ہم اگر اس حالت کا شکار ہیں تو پھر ہمیں اس حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے اور خداوند سے التجا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند تو مجھ پر رحم کر اور میری زندگی کو تبدیل کر، تاکہ میں دولت پر نہیں، مال پر نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہت پر اپنی نگاہیں لگاؤں اور خداوند پر انحصار کروں۔ جب ہم 36ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 36ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم کرو۔ ہمیں جب مال و دولت کی بات آتی ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارا مال جا رہا ہے، ہم سیکریفائی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دوبارہ کب حاصل ہوگا یا دوبارہ کیسے حاصل ہوگا، بلکہ اس میں ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وائز کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وائز کی کتاب کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ اور جب ہم اپنا مال دے دیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم بیج بو دیتے ہیں، ایک طرح سے ہم انویسٹ کر دیتے ہیں، اور جب ہم انویسٹ کر دیتے ہیں میرے پیارے عزیزو تو یقیناً ہمیں بہت کچھ اس کے صلے میں ملتا ہے۔ مال و دولت پر بھروسہ کرنا خدا کی جگہ اس کے تحفوں پر انحصار کرنا ہے، یہ بت پرستی کی نرم شکل ہے، اور ایک مسیحی کو اس سے آزاد رہنا چاہیے۔ یہ خوبصورت بات جان سٹارٹ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دولت پر نہیں بلکہ ہمیں خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمدردی اور باہمی محبت کا نظام قائم ہو، اور 30ویں آیت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے یہ سکھایا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اگر کوئی ہم سے کچھ مانگتا ہے
تو میرے پیارے عزیزو، ہمیں اس کو دے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے، وہ ہمیں برکت دے رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس برکت کو جہاں اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں وہاں ہم اسے دوسروں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی۔ کبھی آسمان سے روپیہ نہیں برستا، کبھی درختوں پر پیسے نہیں لگتے۔ اگر آسمان سے روپیہ برسے تو غریبوں کو آسمان سے ڈائریکٹ خدا دولت دے سکتا ہے۔ اگر درختوں پر پیسے لگیں تو غریب ڈائریکٹ درختوں سے پیسے اتار کر خرچ کر سکتے ہیں۔ خدا اس دنیا میں چاہتا ہے کہ فطری طور پر ہم جب اپنی زندگیاں خداوند کو دے چکے ہیں تو ہم فطری طور پر لوگوں کی مدد کریں اور ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، کیونکہ ہم خدا کا وہ وسیلہ ہیں، خدا کا وہ چینل ہے جن کے ذریعے سے خدا اس دنیا کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی بادشاہی کے لیے خرچ کرنا، اس کی بادشاہی میں انویسٹ کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں کے لیے خود غرضی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو کامل طور پر پورا نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں غریبوں کے لیے انویسٹ کرنا، خدا کی بادشاہی کے لیے انویسٹ کرنا، خدا کے حضور ایک بہت اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فوکس کو شفٹ کریں۔ اگر ہم نے دولت پر فوکس کیا ہوا ہے اور خدا پر فوکس نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی اس کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر ہم دولت سے اپنا فوکس ہٹا کر خدا کی بادشاہت پر فوکس اپنا شفٹ کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، اور خداوند اس پیغام کے وسیلے سے اپنے قدوس اور پاک نام کو جلال دے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔